آج 23 رجب اتوار کے دن جب مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر اسلامی ڈیٹ بدل جاتی ہے۔ اب 23 رجب شروع ہو چکا ہے۔ جو شخص بھی 23 رجب آج اتوار کے دن اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، وہ شخص بڑے مقدر والا ہوتا ہے۔ اس کی قسمت بدل جاتی ہے، اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کا نصیب کھل جاتا ہے۔ اس لیے وہی شخص اس عمل کو کرے گا جو بڑے مقدر والا ہوگا، جو بڑی قسمت والا ہوگا، کیونکہ یہ ماہ رجب کی 23 تاریخ آج تک کا وظیفہ ہے اور تاک دن ہے۔ جو شخص بھی اس دن میں اس عمل کو کر لیتا ہے پورا سال اس کو غیب کے خزانوں سے لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل بڑا آسان سا ہے، بڑا مجرب ترین ہے کہ یہ آپ لوگ یقین کریں ہمارا آزمایا ہوا عمل ہے۔ جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے اور کبھی اس کے رزق میں فاقہ نہیں آتا، تنگ دستی نہیں آتی، کبھی اس کو پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ جو شخص بھی مالدار بننا چاہتا ہے، صاحب عزت بننا چاہتا ہے، صاحب کرامت بننا چاہتا ہے، اور جو شخص جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جو اپنی نسلوں کو بھی امیر دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص اپنی اولاد کو امیر دیکھنا چاہتا ہے، دیکھیں اس پیٹ کا تعلق، اس پیٹ کے لیے ہم صبح شام رزق کماتے ہیں اور اس پیٹ کو بھرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، کتنے جتن کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اس پیٹ کے لیے۔ تو جب آپ اس پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ کلمات پڑھیں گے تو پھر اس پیٹ کے لیے اتنا رزق ملے گا، اتنا رزق ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص بڑی قسمت والا ہے، بڑے مقدر والا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ اور اپنے سیدھے ہاتھ کو جو دایاں ہاتھ کہتے ہیں وہ اپنے پیٹ پر رکھ کر اس وظیفے کو کر لے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت ہوتا ہے، تو آپ نے سیدھا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر اس عمل کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ عمل بڑا ہی آسان سا ہے، ذرا سمجھیے یا توجہ کے ساتھ۔ اب آپ اس عمل کو آج 23 رجب کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، ابھی کر لیں، صبح کے وقت کر لیں، یا پھر جب آپ کو ٹائم ملے تب پڑھ لیں۔ ٹائم کی کوئی قید، کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ جو اس کی ترتیب بتانے لگا ہوں، جو طریقہ کار بتانے لگا ہوں، وہی شخص اس عمل سے کامیاب ہو سکتا ہے جو اس عمل کو اس طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ دیکھیں عمل ہم پہلے بھی کرتے ہیں، وظائف ہم پہلے بھی کرتے ہیں۔ ہر شخص اتوار کے دن کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہوگا، وظیفہ کرتا ہوگا، کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوگا، لیکن جب یہ عمل کریں گے، کیونکہ یہ دن بڑا خاص ہے، 30 رجب کو جب آپ لوگ کریں گے تو یقین کریں آپ لوگ خود پریشان ہو جائیں گے۔ یہ 23 رجب کا دن بڑا ہی اہم دن ہے اور ماہ رجب کا تو پورا مہینہ ہی بڑا برکت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، جسے انبیاء کرام کو بعض انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض راتوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے اور بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے۔ جیسے کہ ایک سال کے اندر چند راتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ان راتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کی فضیلت ہے، جسے حضور علیہ السلام کا مقام تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے، اور اسی طرح کچھ راتیں ہیں جن کی فضیلت ہے، کچھ دن ہیں جن کی فضیلت ہے۔ آج وہ دن جس کو ہم برکت والا اتوار بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کے اندر اتنی برکت ہے۔ یہ اتوار کی وجہ سے نہیں، یہ جو 23 رجب کا مہینہ ہے، یہ جو رجب کا مہینہ ہے، جو رجب کی 23 تاریخ ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ اب آپ صرف اور صرف اس دن کی نسبت سے 23 بار یہ کلمات پڑھ لیں اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ، اپنا بایاں ہاتھ نہیں جو الٹا ہوتا ہے وہ ہاتھ نہیں، آپ نے سیدھا ہاتھ جس کو دایاں ہاتھ کہتے ہیں، رائٹ ہینڈ کہتے ہیں، آپ نے اس ہاتھ کو اپنے پیٹ پر رکھ کر یا پھر نماز پڑھتے ہیں اس عمل کو باوضو کریں گے۔
بے وضو نہیں کریں گے، باوضو آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ یہ یا تو گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں یا پھر کھڑے ہو کر بھی کر سکتے ہیں۔ مسجد کے اندر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ جو آپ کو اسم اعظم بتانے لگا ہوں وہ اسم اعظم آپ نے پڑھنا ہے۔ عمل بڑا ہی آسان سا ہے، کیونکہ اس میں عظیم کوئی عام اسم اعظم نہیں ہوتا۔ جس شخص کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے، وہ بندہ ہر لحاظ سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اب ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھوں میں ہوں گے، اور جو بھی بندہ اس وظیفے کو کرے گا وہ خزانے غیب کا مالک بن جائے گا، اور اس میں اعظم کے صدقے آپ کی آج ہر دعا بھی قبول ہوگی، کیونکہ جو بندہ یہ اسم اعظم پڑھتا ہے یہ راز جان جاتا ہے، وہ اللہ کے خاص بندوں میں بھی چلا جاتا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ اگر دین اور دنیا میں تمام انعامات سے اپنے آپ کو نوازنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور بضرور کر لیجئے گا، اور میں تو یہ کہتا ہوں ہر نماز کے بعد کریں گے تو اور زیادہ اچھا ہوگا، آپ لوگوں کو اس کی اور زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے۔ تو لہٰذا اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لوگوں نے لازمی چلتے پھرتے پڑھ لینا ہے۔ اگر اپنی نسلوں کو آباد کروانا چاہتے ہیں، نسلوں کو وافر مقدار کے اندر رزق دینا چاہتے ہیں، کروڑوں پتی بنانا چاہتے ہیں، میں تو کروڑوں کی بات بھی نہیں، اربوں پتی کی بات کرتا ہوں، کیونکہ یہ عمل اتنی طاقت والا ہے، یہ عمل اتنا مجرب اور اتنا بابرکت ہے۔ تو آپ اگر اپنی نسلوں کو عروج دکھانا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں، شرف دینا چاہتے ہیں، مقام دینا چاہتے ہیں، اور اس کو مالدار وہ بنانا چاہتے ہیں، تو پھر اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے گھر کے اندر اس عمل کو خود کریں، یا گھر کے اندر کسی ہر فرد کو یہ عمل کروا لیں، کیونکہ یہ ہر شخص کر سکتا ہے۔ بچہ بھی یہ لفظ پڑھ سکتا ہے، یہ اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم کا پتہ ہے آپ کو کہ وہ کتنا زیادہ افضل ہوتا ہے۔ جب ہی اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے کہ یہ جس بندے کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اس کو ایک خصوصی شان مل جاتی ہے، اور خصوصی ضابطہ حیات، خصوصی روشنی اور نور مل جاتا ہے۔ وہ بندہ اپنی زبان سے جو بھی لفظ ادا کرتا ہے، جو بھی بولتا ہے یا بولے گا، اس کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستوں، آپ نے اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اور میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ حضرت انس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، یہ عرض کرتے ہیں، یہ ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے یہ دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے واسطے سے دعا مانگی ہے، اور یہ اسم اعظم وہ نام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو التجا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ فوراً پوری کر دیتا ہے۔ اب آپ نے جو تصور رکھنا ہے، جو خیال رکھنا ہے، اور جس چیز کا تصور کر کے اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اور میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ آپ نے اپنی ہر حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، اپنی ہر حاجت مراد کو، اپنی ہر آرزو کو، اپنی ہر التجا کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پھر دیکھنا آپ کی زندگی میں بہاریں کیسے آتی ہیں، پھر عزت کیسے ملتی ہے، پھر شان کیسے ملتی ہے۔ اس لیے کہ کسی ایک اسم پاک کو بھی اگر بندہ زندگی کا وظیفہ بناتا ہے تو وہ بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ لیکن یہ تو آپ کو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر آج ایک بار یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کی تو ساری زندگی روشن اور منور ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہوگا۔ درود پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، درود پاک کو بڑی فضیلت حاصل ہے، تو لہذا درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے یہ چند لفظ ہی پڑھنے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، چند لفظ ہیں، اور یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ان تمام الفاظ کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے۔
اور یہ اسم اعظم دنیا اور آخرت کے ایسے کامیاب اور مشکلات کا واحد بشرط کے خلوص سے دل سے پڑھا جائے، بلکہ ولایت کا راز بھی اللہ والے جو بنتے ہیں، جو بناتے ہیں، اس کا راز بھی اس عمل کے اندر موجود ہے۔ اس لیے آپ کو ایک خصوصیت ملے گی، اس عمل کے ذریعے ایک خاص مقام ملے گا، بشرط کہ آپ نے ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان کا ورد آج آپ نے اسی ترتیب سے کرنا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ یہ جو انسان کا پیٹ ہے، جو اس کی ناف ہے، اس کے ذریعے ہی ماں کے پیٹ کے اندر رزق دیا جاتا ہے، اور اس ناف کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ تو آپ جب یہ کلمات پڑھیں گے، یہ چھوڑی سی زیادہ تو ہے، لیکن آپ نے ان کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ لیکن زیادہ مطلب یہ نہیں کہ صرف 23 بار تعداد ہے، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں، طاق اعداد ہے، اور دن بھی طاق اعداد کا ہے۔ تو یہ طاق اعداد بڑا اہم ہے۔ دیکھیں 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، تو طاق اعداد اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کے اندر جو ہفتے کے اندر دن ہوتے ہیں، ان کی تعداد بھی 7 ہے، اور پھر دیکھیں یہ 7 کی اعداد کا بڑا خاص تعلق ہے، اور یہ طاق اعداد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ تو آج طاق دن ہے اور طاق ہی رات گزر رہی ہے، اس لیے آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اچانک آپ کے ساتھ ایسا معجزہ ہوتا ہے، ایسی برکات ملتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، جب آپ پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہ عمل پڑھیں گے تو پیٹ کی تمام بیماریاں جو آپ کے پیٹ میں موجود ہوں گی وہ جل سڑ کر ہلاک ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو اس پیٹ کے پالنے کے لیے اتنا رزق ملے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے۔ اب سب سے پہلے جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں وہ ذرا سمجھیے گا۔ یا حیو یا قیوم، سب سے پہلے آپ نے اس لفظ سے شروع کرنا ہے، لفظ اللہ، اللہ اس کے بعد پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم یہ لفظ آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، ادھر ادھر توجہ نہیں ہٹائیے گا، بالکل توجہ آپ کی ہٹی تو محروم رہ جائیں گے۔ آپ یہ لفظ پڑھیے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو آپ کے سننے میں آ رہے ہیں۔ کاپی پینسل کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ لیں، ورنہ اسی ترتیب کے مطابق ان کو پڑھ لیں، بس پڑھتے ہی آپ حیران ہوں گے۔ تو سب سے پہلے جو طریقہ کار میں نے بتایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھا، درود پاک، اور یہ لفظ اب یہ الفاظ آپ نے سمجھ لے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو اسم ہے، اللہ کی شان کو بیان کرنا۔ دیکھیں ہم جب بھی کسی کے در پر جاتے ہیں، کسی کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، تو ہم جب التجا کرتے ہیں تو اس کا بڑے آداب کے ساتھ نام لیتے ہیں، محبت کے ساتھ نام لیتے ہیں۔ اس طرح آج آپ رب کے دروازے پر کھڑے ہیں، آج رب کی بارگاہ سے مانگنے لگے ہیں، تو ادب کے ساتھ دروازہ آپ لوگوں نے کھٹکھٹانا ہوگا، تو لہٰذا ندا بھی ایسے ہی دی جائے گی کہ آپ نے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر گردن کو، سر کو جھکا کر، اپنا دایاں ہاتھ پیٹ کے اوپر رکھ کر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اب جب پڑھیں گے تو پھر آپ نے مجھے ضرور دعاؤں میں یاد بھی رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس عمل سے فائدہ ہو چکا ہے، اور عام بات تو یہ ہے کہ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ بالکل بھی اس رات سے، اس فضیلت سے محروم نہیں رہیے گا۔ اگر آپ اپنے دوست احباب سے واقعی حقیقت میں محبت کرتے ہیں تو یہ عمل ان تک بھی پہنچائیے گا۔ آپ جس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، جس کو آپ حضرات جس کو بھی منصب دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو ضرور بضرور بتائیے گا۔ جس کو آپ عزتوں سے نوازنا چاہتے ہیں تو پھر اس پیغام کو، اس وظیفے کو لازمی ان تک پہنچائے۔ میری کوئی ماں، میری بہن دیکھ رہی ہے، یا پھر کوئی کسی شوہر کی ازواج دیکھ رہی ہے، وہ لازمی ان کو بتائے کہ آپ کو اگر عروج چاہیے تو آپ ان کلمات کو ان طرح سے ضرور ادا کریے گا۔ یہ طاق رات، طاق عادات کے الفاظ ہیں۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جو بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے وہ دھیان سے سمجھ لے، کاپی پینسل اپنے ہاتھ میں لے لے اور ان تھوڑے سے کلمات کو پڑھنا شروع کر دے۔ پہلے یا اللہ، یا حیو یا قیوم، یا رحمانو یا رحیمو۔ اب یہ جتنے بھی آپ کو لوگ وظائف بتا رہے ہوں گے، ان الفاظ کا استعمال سب نے کیا ہوگا۔
سب نے بتایا ہوگا، لیکن میں ایک الگ آپ کو اس میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جو تمام وظائفہ، تمام اسم اعظم کا جو سردار عمل ہے، جو سردار وظیفہ ہے، اس کے اندر تمام اسما، جو بڑے بڑے اسما ہیں، ان کو اہل جو لغت میں، اہل لغت نے، اہل محبت نے، اہل ذوق نے اور صوفیہ نے اور اللہ والوں نے ان تمام کا خلاصہ نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور یہ سینہ بسینہ چلتا رہا ہے۔ لوگ اس عمل کو کرواتے ہیں، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور جو بھی کرتا ہے کروڑوں لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور کسی ایک اس میں پاک بھی اس میں اعظم ایسا نہیں ہے کہ جو آپ پڑھیں آپ نے اپنی زندگی میں نہ ہو، تو آپ اس کی فوراً تاثیر نہ ملے۔ اور میں آپ کو یہ وظیفہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پڑھیں گے تو میں جتنی مرضی دعوے کر لوں، میں جو مرضی کرتا رہوں، آپ شاید کچھ لوگ میری بات کو تسلیم کریں گے یا نہ کریں، لیکن جب یہ عمل کریں گے تو میری بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی جو آپ نے کہا اس طرح ہوا۔ اور بہت سارے لوگوں کو جو ہم نے پہلے وظائف بتائے اس کے اندر الحمدللہ بہت سارے لوگ فوراً ان کو فائدہ ہوا۔ تو آپ بھی ضرور اپنے دوست احباب کو بتائیں اور خود بھی کریں، اور اپنی تمام مشکلات سے نجات حاصل کریں، پریشانیوں سے نجات حاصل کریں۔ کاروبار کی ترقی چاہتے ہیں، تمام کاموں کی بندشیں اور رکے ہوئے کاموں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ہمارے ساتھ ضرور ملے رہیں۔ کوئی بھی آپ توجہ کے ساتھ اس عمل کو آپ میں سے پڑھیں اور وہ ضرور ہمیں فیڈ بیک دے کہ آپ کو اس عمل سے کتنا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ جب آپ یہ عمل کریں گے کوئی زیادہ ٹائم سے آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملنے والا، فوری طور پر آپ محسوس کریں گے اس عمل کی برکت کو، اس عمل کے فائدوں کو، اس عمل کی جو زینت ہے اس کو آپ لوگ سارا سال ہی محسوس کریں گے، اس کے نور کو۔ اس کے دوست آپ یہ کلمات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود حیران ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یعنی کہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم اللہ الصمد، یہاں تک پہلے یاد کر لیں جتنا میں نے آپ کو پڑھا دیا، یا اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم اللہ الصمد، یہاں تک آپ لکھ لیں۔ لکھنا چاہتے ہیں تو توجہ رکھیں کہ آپ لوگوں کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو پھر بھی نہ سمجھ آئے تو کمنٹ میں یہ تمام نام آپ کو مل سکتے ہیں۔ جو خواہش رکھتا ہے، جو محبت رکھتا ہے، اور یہ نام میں آپ کو واضح طور پر بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ابھی اور اس میں یہ ختم نہیں ہوئے، اس کے ساتھ ملانے ہیں اور ملاتے جائیں کہ تمام برکات کی لڑی، ایک پوری لڑی آپ کو مل جائے۔ تو آپ لوگوں نے اگر تسبیح کے دانوں کو پرونا ہے تو اس طریقے سے پڑھیں، یا پھر ہاتھ کی انگلیوں پر گننا چاہتے ہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر لیں۔ اور اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف لا الہ الا اللہ پڑھیے گا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھیے گا۔ بعض لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں تو ان کو اس کی جو فضیلت ہوتی ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ بس لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا ہے، پھر یا ذوالجلال والاکرام یہ لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ اور آپ کو سب سے طاقتور عمل بتا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو کسی عمل کی ضرورت باقی نہیں رہتی، صرف آپ کو تھوڑی سی مشقت ہے۔ دیکھیں اگر آپ لوگ تھوڑی سی مشکل کام کریں گے تو اس کے لیے آسانی بھی ایسے ہی ملے گی۔ تو آپ لوگوں نے بالکل بھی تکلیف کو محسوس مت ہونے دینا، اور آپ لوگوں نے اس وظیفے کو آرام سے پڑھنا ہے۔ صرف 23 مرتبہ پڑھنا ہے، 30 مرتبہ، صرف 23 مرتبہ پڑھیں گے، 23 ٹائمز۔ کوئی سا بھی مشکل کام نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ زندگی بھر کے لیے روزی چاہتے ہیں، کروڑوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، اپنی ہر رکے ہوئے کام کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اپنے ہر موجودہ کام کو اور جو رکے ہوئے کام ہیں ان میں خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے معاملات میں آسانی ہو جائے، تو آپ لوگ ضرور ان عمل کو کریں۔ اول آخر آپ نے 50 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ بس یہ تھوڑی سی مشقت ہے کہ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 50 بار، اور درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کرنا ہے، کیونکہ یہ بعض جو چھوٹے موٹے آپ درود پڑھتے ہیں، دیکھیں فضیلت تو ان کی بھی بہت بڑی ہے، لیکن اس وظیفے کی کچھ شرائط ہیں۔
تو لہٰذا کلمات ملاحظہ کریں، یا اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم اللہ الصمد لا الہ الا اللہ یا ذو الجلال والاکرام یا قادر یا حنان یا منان یا لطیف، ان کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم اللہ الصمد لا الہ الا اللہ یا ذو الجلال والاکرام یا قادر یا حنان یا منان یا لطیف۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر سیدھا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 23 بار پڑھنا ہے، اول آخر 50 بار درود ابراہیمی کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو نئے وظیفے کے ساتھ۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔